نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ اجمیر نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ محبت کن الفاظ کے ساتھ پیش کیا، ذرا سماعت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: شاہ ہست حسین بادشاہ است حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچی ہیں جن کا نام حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں اور بڑی ہی ڈری ڈری سی ہیں۔ عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات ایک نہایتی بھیانک اور ڈراؤنا خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنے آپ کی بارگاہ میں چلی آئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے اپنی چچی سے پوچھا: اے میری چچی، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں: یا رسول اللہ، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑے کو کاٹا گیا اور کاٹ کے اس ٹکڑے کو میری گود کے اندر رکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ، یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، ڈر گئی ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ اس بارگاہ سے مجھے اس خواب کی تعبیر عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا: اے چچی جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بڑا ہی پیارا خواب ہے، مبارک خواب ہے، برکتوں والا خواب ہے۔ عنقریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ عطا فرمائیں گے، بچے کی ولادت ہوگی اور اس بچے کو آپ اپنی گود کے اندر اٹھائیں گی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ جس طرح پیارے مصطفیٰ نے آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی، اسی طرح ہوا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے بعد اس بچے کو اٹھا کے میری گود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب گود میں رکھا جاتا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں پوچھتی ہوں: یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو نواسا عطا فرمایا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے: اے چچی، ابھی اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا ہے اور جبریل نے آ کے دو باتیں مجھے بتائی ہیں۔ ایک تو خوشخبری بیان فرمائی، مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹے کی ولادت فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خبر غم بھی مجھے عطا کی کہ عنقریب آپ کی امت آپ کے اس لخت جگر کو شہید کر دے گی، قتل کر دے گی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ بڑی متعجب ہوئیں۔ آپ نے نوری مکھڑے والے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی معصومیت، ان کی نورانیت کو دیکھا۔ کہا: یا رسول اللہ، اس فرزند کو آپ کی امت شہید کرے گی؟ حضور نے فرمایا: ہاں چچی جان، اس کو شہید کر دے گی میری امت۔ اور ساتھ وہ مٹی بھی جناب جبریل امین حضرت امام حسین کے مقتل گاہ کی وہ ساتھ لے کے آئے، انہوں نے مجھے دی ہے اور کہا ہے: یا رسول اللہ، یہ وہ مٹی ہے جہاں پہ آپ کے لخت جگر کا خون بہے گا، آپ کی امت آپ کے لخت جگر کی گردن کو کاٹے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے گلا چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آتی ہیں، اس منظر کو دیکھتی ہیں تو آپ بڑی حیران ہوتی ہیں۔ عرض کرتی ہیں: بابا جی، بچوں کے منہ کو چوما جاتا ہے، ان کے رخساروں کو چوما جاتا ہے، ان کے سروں کو چوما جاتا ہے، میں بڑا عجیب منظر دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے بچے کی گردن کو چوم رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ، اس گردن کو میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ عنقریب اس گردن کو میری امت کاٹ دے گی۔
اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عرض کی یا رسول اللہ جس وقت میرے بیٹے کی گردن کاٹی جائے گی کیا آپ دنیا میں نہیں ہوں گے؟ کیا علی نہیں ہوں گے؟ کیا میں ان کی ماں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوں گی؟ تو حضور پاک نے فرمایا اس وقت ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا اور یہ امت ہمارے پیچھے ہمارے اس لخت جگر کو شہید کر دے گی۔ اب امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں، جناب علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہزادے کا نام تجویز فرما دیں۔ رسول اللہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں، جناب جبریل امی عرش بریں سے تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بچے کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے اور اس بچے کا نام حسین تجویز فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین نام تجویز فرمایا۔ دائیں کان کے اندر حضور پاک نے اذان دی، بائیں کان کے اندر تکبیر کہی اور لعاب دین کی گٹھی عطا فرمائی اور ساتھ ہی یہ حکم فرمایا کہ 7ویں دن ان کے سر کے بالوں کو کاٹ کے اس کے برابر چاندی تم لوگوں نے صدقہ کرنی ہے۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پیارے مصطفیٰ کی آواز گونجی تو امام حسین نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، گویا نانا اور نواسے کی آنکھیں جب چار ہوئیں تو زبان حال سے پیارے مصطفیٰ نے امام حسین سے کہا اور امام حسین نے پیارے مصطفیٰ سے باتیں کیں۔ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے کانوں میں اذان دی تو گویا امام حسین کو آقا اور آقا کو امام حسین کچھ گفت و شنید آپس میں فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے میرے حسین میری آواز کی لاج رکھنا۔ آگے سے امام حسین نے زبان حال سے ارشاد فرمایا ہوگا نانا جی بے شک آپ کی اس گٹھی کی میں نے لاج رکھنی ہے، کیونکہ اور لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں کے اندر، اور لوگ قرآن پڑھیں گے مدرسوں کے اندر، اور لوگ قرآن پڑھیں گے گھروں کے اندر، لیکن آپ کا یہ پروردہ یہ قرآن پڑھے گا نیزے کی نوک کے اوپر بھی۔ اسی لیے کیا خوبصورت کسی نے کہا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو ناز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، مصطفیٰ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیں۔ تو نسخہ کیمیا خود پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ میرے حسین سے میری اہل بیت سے محبت کرے اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ایک نہایت ہی پیاری حدیث اور واقعہ اسی سلسلے میں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مدینہ شریف کا ماحول ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہیں، صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کے نماز عصر کی امامت کروانا شروع کروا دیتے ہیں۔ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین کی عمر ابھی 6 سال ہے، بچے ہیں، مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں تو فرط محبت سے اپنے نانا جان کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ سر کو سجدے سے اٹھائیں، لیکن اسی حالت میں جناب جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک یہ آپ کے نواسے آپ کے کندھے سے نہ اتریں اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا۔ تو عام حالات میں ہر نمازی سجدے کے اندر 3، 5، 7 مرتبہ تسبیح بیان کرتا ہے،
اللہ کی، لیکن پیارے مصطفیٰ نے اس سجدے میں 72 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان فرمائی۔ جب 72 مرتبہ آپ نے اپنی تسبیح کو پورا کیا تو امام حسین کندھے سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو مکمل فرماتے ہیں۔ امام حسین دوڑے دوڑے اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں بیٹے بھاگے بھاگے کیوں آ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں آج میں نے نماز کی حالت میں اپنے نانا کے کندھوں کے اوپر سواری کی ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں آپ نے نماز کا لحاظ نہیں کیا، مقام نبوت کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے کیوں سواری فرمائی نماز کی حالت میں اپنے نانا کے کندھوں کے اوپر؟ تو آگے سے پیارے حسین جو جواب دیتے ہیں زبان حال سے، وہ جواب یہی ہوگا کہ اماں جی اس کے اندر بھی یہ ایک راز ہے۔ آج نانا جی نے میری خاطر سجدے کے اندر 72 مرتبہ تسبیح اللہ کی بیان کی ہے، کل جب کربلا کا میدان سجے گا تو یہی حسین اپنے نانا کے دین کے خاطر اپنے خانوادے کے 72 تنوں کو، اپنے 72 ان خانوادہ رسول کی سرکردہ ہستیوں کو رائے خدا میں سپرد خدا کر دے گا، لیکن نانا کے دین کے اوپر تھوڑی سی آنچ بھی آنے نہیں دے گا۔ یہ امام حسین ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، جو دمکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جو دمکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اور جوش ملی آبادی ایک نہایت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، انہوں نے اس انداز میں امام حسین کی بارگاہ میں اپنا عدیہ عقیدت پیش فرمایا۔ کہتے ہیں اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم اور ان کی سیرت کے اوپر تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔